یا غنیوں کا وظیفہ زندگی میں ایک بار میرے بتلائے ہوئے طریقے پر ایک دن کا عمل پڑھ لینا، پھر جو تماشا ہوگا ساری دنیا حیران رہ جائے گی۔ غیب سے دولت والے ہاتھ، غیبی دولت والے فرشتے تمہارے گھر میں دولت کے ڈھیر لگائیں گے۔ یا غنیوں کا آپ نے وظیفہ اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جو بزرگان دین کا، اللہ والوں کا بتائے ہوئے طریقے سے اس عمل کو پڑھنے کے لیے آپ کو دوں گا، یہ سمجھ لیں ایک تیر سے 100 نشانے لگیں گے۔ یعنی کہ کوئی بیمار ہے تو وہ بھی اس عمل کو پڑھ لے، کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے وہ ایک بار یہ عمل پڑھ لے، جس کا بال بال قرضوں میں ڈوب چکا ہے، جس کے گھروں میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، مالی پریشانی ہے، غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، یا پھر بڑی سے بڑی بیماری میں مبتلا ہیں، ایک بار زندگی میں عمل کو پڑھنے کی دیر ہے۔ رب کریم نے چاہا تو پوری دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں ہوگی، پوری دنیا کے خزانے تمہیں مل جائیں گے۔ تنگ دستی ہے، مجبوری ہے، بے بسی ہے، اور ہر طرح کی پریشانی سے مشکل جتنی بڑی ہوگی ایک دن کے اندر اندر ختم ہو جائے گی۔ صرف آج کے دن ایک قرآنی آیت کا وظیفہ، یہ چھوٹا سا وظیفہ آپ کو پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جو بھی پڑھتے ساتھ ہی غیب سے مدد آتی ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ راتوں رات ان کے کام ہو جائیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی اللہ کا ولی آئے، کوئی نیک بندہ آئے، کوئی وسیلہ بن کر آئے اور ہماری پریشانیوں کو ختم کر جائے، ہمارے بگڑے کام سنور جائیں، ہمارے بیڑے پار ہو جائیں۔ تو آج اگر کوئی ایک دن کے اندر رب کریم سے اپنی پسند کا رزق اور دولت چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ چھوٹا سا عمل ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ یہ ایک ایسا کامل وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا رب کریم اس کو کسی کا محتاج نہیں کرتا، جسے پڑھنے والا رب کریم سے کچھ بھی مانگے اللہ ہر حاجت کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ اس قرآنی آیت میں ایسے راز پوشیدہ ہیں، اس قرآنی آیت میں اتنی تاثیر و طاقت ہے کہ اگر کوئی تھک چکا ہے وظائف پڑھ پڑھ کر، ہار چکا ہے، جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، تو آج کے دن یہ چھوٹا سا عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ یہ پانی پر پڑھنے والا معجزاتی عمل ہے، یہ ایسا عمل ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کہ جن میری بہنوں نے، میرے بھائیوں نے ساری زندگی وظائف پڑھے ہیں وہ ایک طرف، اور آج کے دن پانی پر پڑھنے والا یا رزاقو یا غنیوں کا اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ معجزاتی عمل ایک طرف۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میرے گھر کے حالات سالوں سے ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، میرا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، تو آج کے دن اس عمل کو ویسے تو کسی بھی دن کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے گا کہ آج کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ عمل کر لیں۔ اللہ والو، اس قرآنی آیت کا وظیفہ بے شمار لوگوں نے پڑھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھیں آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں کہ اسے کامل طریقے سے پڑھو۔ اللہ والے جو پڑھتے تھے ان کی ہر حاجت فوراً کیوں قبول ہوتی تھی؟ کیونکہ وہ کامل وظیفے پڑھتے تھے، اللہ سے کامل طریقے سے مانگتے تھے۔ آج ہمیں ایک تو مانگنا نہیں آتا، دوسرا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، تیسرا لوگ وظیفہ مکمل بتاتے ہی نہیں۔ میرا ایمان ہے کہ آپ کو، مجھے، دنیا کے ہر شخص کو دینے والی ذات رب کی ہے۔ جب تک وہ نہ چاہے کوئی آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتا، جب تک وہ نہ چاہے کوئی آپ کو کامیاب بنا نہیں سکتا۔ تو اس لیے میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنا پورا حق ادا کر سکوں، آپ کو وہ عمل، وہ طریقے بتاؤں، وہ تسبیحات، وہ تعداد بتاؤں جس میں پڑھتے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ آپ نے آج کے دن اس عمل کو صرف ایک بار کرنا ہے، دنیا کا ہر مقصد آج کے آج ہی پورا ہو جائے گا۔ اس قرآنی آیت کا لفظی معنی ہے کہ اللہ ہم کو کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بتا دیا کہ اللہ ہر شے کے لیے کافی ہے، ہر شخص کے لیے کافی ہے، اور اللہ ہی بہترین اسباب پیدا کرنے والی ذات ہے، اللہ ہی بہترین آزمائشوں سے نکالنے والی ذات ہے۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے، تو پھر کیوں در در کی ٹھوکریں کھائیں؟ اگر آج میرا کوئی بہن بھائی بے روزگار ہے،
روزگار کی وجہ سے پریشان ہے تو روزگار کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لے. رزق اتنا آئے گا کہ آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر آپ میں سے کوئی بھائی بہن مقروض ہیں، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، تو قرضوں سے مکمل نجات کے لیے آج یا غنیوں کا، یا رزاقوں کا اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ وظیفہ پانی پر آپ نے ایک گلاس پانی کا لے کر بیٹھ جانا ہے اپنے گھر میں. سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے بیٹھیے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس معجزاتی عمل کو پڑھ لیجئے گا. کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا. اگر آپ میں سے کوئی بھائی مقروض بیٹھا ہے، فوری طور پر قرضوں سے نجات مل جائے گی. حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ خاص وظیفہ پڑھے. اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، اولاد نہیں ہوتی، اولاد کے لیے پڑھ لے، اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے، حمل کی حفاظت کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ خاص وظیفہ یہ عمل کر لے. اگر آپ میں سے کوئی بیٹی پریشان ہے شوہر کی حرکتوں کی وجہ سے، شوہر مارتا ہے، پیٹتا ہے، حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، آپ آج یہ چھوٹا سا عمل پڑھنے کی دیر ہے. شوہر تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، جو کہیں گے آپ کی ہر بات کو مانا جائے گا. اللہ والو، آج کا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، جو جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں. تو یہ وظیفہ ایک دن کے اندر نتیجہ دیتا ہے. آج مجھ سمیت ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی راتوں رات اپنی حاجات کو پورا کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی راتوں رات دنیا کی ہر حاجت کو پانا چاہتا ہے. تو آج یہ وظیفہ جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، اگر آپ یہ وظیفہ صبح پڑھیں گے تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی. شام کو پڑھیں گے تو رات تک تقدیر کھل جائے گی. اگر ایک دن کے وظیفے سے زندگی آسان ہو جائے، اللہ کی رحمتیں، برکتیں چھمچم بارش کی طرح آپ پر برسنا شروع ہو جائیں، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ یہ وظیفہ آج تک جس نے پڑھا، اللہ نے کبھی کسی کو مایوس نہیں چھوڑا. آج کا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ دعائیں دیں گے. اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو اس کی تصویر پر اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے. انشاءاللہ وہ شخص آپ کے قابو میں ہوگا، آپ کی ہر بات مانے گا. اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تڑپنے والی محبت، اس کی تصویر کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے یا اس کا نام لے کر اس چھوٹے سے عمل کو پڑھنے کی دیر ہے. انشاءاللہ وہ شخص آپ سے محبت کے لیے تڑپ اٹھے گا، وہ دنیا والوں سے لڑ جائے گا، پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا رزاقو اور یا غنیوں کا یہ عمل پڑھنے کی دیر ہے. پوری دنیا کے سامنے وہ شخص کھڑا ہو جائے گا، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. خدا را اس عمل کی طاقت کو جاننے کے لیے ایک بار ویڈیو مکمل دیکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کر دیکھ رہے ہوں، لیکن آج کے دن کا یہ وہ قرآنی عمل ہے جس میں کسی بھی قسم کا شک و شبہات نہیں. یہ آیت بھی قرآنی ہے، رب کے الفاظ ہیں، مانگنا بھی رب سے ہے، پڑھنا بھی رب کے لیے ہے. میں صرف کامل وظیفے کی ترتیب بتا سکتا ہوں، پڑھنا آپ نے خود ہے. بغیر وقت ضائع کیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں. توجہ کیجیے گا. ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کاٹ کر دیکھ رہے ہو، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں. ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے. اگر آپ کو اسکپ کاٹ کر دیکھنا ہے، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھپ جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے آپ سے، تو پھر وظیفے کا بالکل فائدہ نہ ہوگا. آپ یہ وظیفہ آج کے دن ضرور پڑھ لیجئے گا، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. آپ چاہیں تو فجر کے بعد پانی کا گلاس لے کر بیٹھ جائیے گا، ظہر کے بعد پانی کا گلاس لے کر بیٹھ جائیے گا، عصر کے بعد پانی کا گلاس لے کر بیٹھ جائیں، مغرب کے بعد پانی کا گلاس لے کر بیٹھ جائیں، عشاء کے بعد پانی کا گلاس لے کر بیٹھ جائیں، جب دل کرے پانی کا گلاس بھر کے بیٹھ جائیں. کوئی وقت کی پابندی نہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ یہ وظیفہ عمل کر سکتے ہیں. آپ نے کرنا کیا ہے کہ دنیا جہاں کے تمام کام کو چھوڑ کر باوضو مصلے پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے ایک گلاس پانی کا لے کر آپ نے
پینے کا صاف پانی لے کر بیٹھ جانا ہے، چاہے کانچ کا گلاس ہو، پلاسٹک کا ہو، مٹی کا ہو، اسٹیل کا ہو، کوئی بھی گلاس ہو، ایک گلاس پینے کا پانی لے کر بیٹھ جائیں، باوضو ہو کر جا نماز پر بیٹھ جائیں۔ اگر ویسے بھی چاہیں تو ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، ویسے نارملی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجیے گا کہ کسی نماز کے بعد پڑھ لیں تو بہت بہتر کام ہو جائے گا۔ اور سب سے پہلے پانی جیسے ہی بھر لیا تو آپ نے فوری طور پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، نماز والا درود پاک پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے درود پاک پڑھ لیں۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھیں۔ روزانہ لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں، ان میں پتہ نہیں کون اللہ کا ولی ہوگا، کون نیک بندہ ہوگا جس کی برکت فضیلت سے اللہ آپ کی میری ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ اس لیے درود پاک کی اجتماعی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا نام لکھیں۔ اب آپ نے قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے پانی کا گلاس بھر کے رکھ دیا ہے، اپنی حاجت، اپنی بیماری، اپنی پریشانی، اپنی مصیبت کی نیت کرنے کے بعد ایک بار درود شریف پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار درود پاک کوئی سا بھی پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرتے ساتھ ہی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یہ کامل وظیفے کی ترتیب ہے۔ اللہ والے، اللہ کے ولی جو کوئی بھی آج تک رب کریم سے فوراً اپنی حاجت کو پورا کرتے ہیں وہ اسی طریقے سے وظیفہ کرتے ہیں، اور یہ طریقہ آج تک کوئی نہیں بتاتا، نہ ہی کوئی کبھی بتائے گا۔ اگر آپ کو واقعی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے پڑھنا ضروری ہے۔ تاؤس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ آپ دل ہی دل میں اپنے مقصد کی نیت کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر آپ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے وہ اللہ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام جو اللہ کا پسندیدہ نام مبارک ہے، آپ نے سب سے پہلے سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ اللہ کریم کا وہ نام ہے جو اللہ کی صفت بھی ہے اور اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جب آپ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون بن دیکھے مجھ پر یقین لائے اور میری تعریف بیان کرتا ہے۔ اللہ اپنی تعریف بیان کرنے والے پر راضی ہو جاتا ہے، اپنی تعریف کرنے والے پر خوشیوں کے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر بتائے گئے طریقے سے اور تعداد سے پڑھنا ہے۔ 7 بار پڑھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا ہے۔ تمام میرے بھائیوں میری بہنوں بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ سنتے سمجھتے جائیے گا۔ خدارا 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہ کیجیے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر اس عمل میں سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ اپنی تعریف بیان کرنے والے پر سبحان اللہ پڑھتے ہی راضی ہو جاتا ہے، اپنی تعریف کرنے والے پر خوشیوں کے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ نے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں سبحان اللہ کا یہ معجزاتی وظیفہ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ صرف اور صرف آپ نے 7 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، آج کے دن اس عمل کو جسے کرنے کے بعد کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سبحان اللہ ایک بار پڑھنے سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ یہ جو روز محشر آپ پر سایہ کرے گا، آپ کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا،
آپ نے سبحان اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرتے ہوئے آپ نے 11 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا۔ آپ نے سبحان اللہ 11 بار پڑھ کر اللہ کے لاڈلے بن گئے۔ یہ کامل وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، قسمت کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آپ سبحان اللہ کو 11 بار پڑھ کر اللہ کو راضی آپ نے کر لیا، اللہ کے قریب ہو گئے۔ اب آپ نے اللہ سے بات منوانے کا وقت ہے، اب اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانے کا وقت ہے، اب اللہ سے اپنے من پسند خواہشات کو پورا کروانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے تیسرے یعنی کہ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جس کا لفظی معنی ہے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے چلے جائیں۔ اللہ کریم سے من پسند نوکری مانگنا ہے، نوکری مل جائے گی۔ شادی کے لیے پڑھنا ہے پانی پر پڑھنے والا یہ معجزاتی عمل، تو فوری طور پر شادی کا بندوبست ہو جائے گا۔ کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو ترقی مل جائے گی۔ وہ جو آپ کو آج تک نہ مل سکا وہ انشاءاللہ فوری طور پر مل جائے گا۔ جو سمجھتا ہے کہ میرا یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، آج تک ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بڑی سے بڑی سفارشوں کے بعد بھی، بڑی بڑی وظیفوں کے بعد بھی اگر آپ کی کوئی حاجت پوری نہیں ہوئی تو صرف حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پانی پر پڑھنے والے اس معجزاتی عمل میں جیسے ہی سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ہی انشاءاللہ پانی پر پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے، 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار پڑھنا ہے۔ انسان بعض اوقات جلد بازی میں، لاپرواہی میں ایک کم یا زیادہ بار پڑھ جاتا ہے، جس سے وظیفے کی تاثیر اور طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ جب اللہ والوں نے بتایا کہ آج کے دن، یعنی کہ ویسے تو آپ لوگ کسی بھی دن پڑھ سکتے ہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 100 بار پڑھنے سے تو 100 بار ہی پڑھنا ہے۔ آپ لوگ چاہیں تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں جس پر نمبرنگ آتی ہے، اس سے غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ 100 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگیں، ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنے کے بعد دائیں بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں، پڑھتے ساتھ ہی دائیں بائیں کندھے پر فرشتے موجود ہیں۔ یہ کامل وظیفہ کوئی نہیں بتائے گا، آج بتا رہا ہوں تو عمل کریں، فائدہ اٹھا لیں۔ ایک بار عمل کرنے سے اگر پوری زندگی کا نصیب کھل جائے گا، اس سے بڑا اور کیا آپ کو چاہیے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں تو دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں۔ ایک پر نیکی کا فرشتہ ہے جو نیکیاں لکھتا ہے، ایک پر بدی کا فرشتہ ہے جو بدی گناہوں کو لکھتا ہے۔ جب یہ نیکی اور بدی کا فرشتہ آپ کے اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، اللہ کو بتاتا ہے کہ آج تیرے بندے نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پانی پر پڑھا، پڑھ کر تجھ سے آج تیرے بندے نے تیری قرآنی آیت سے آغاز کیا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے، اس کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے۔ پھر اللہ بیٹھے بیٹھے جو مانگتے ہو اللہ پاک عطا کر دیتا ہے۔ قرض داروں کے قرضوں سے ان کی نجات دلوا دیتا ہے، جو نوکری چاہتے ہیں انہیں نوکری مل جاتی ہے۔ جس نوکری کے لیے آپ بڑی بڑی سفارشیں کروا کر تھک چکے ہیں، وہ نوکری خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اور آج جو میرے بہن بھائی حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر اللہ سے جتنی خوشیاں مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں مانگ سکتے ہیں۔ وہ جسے آپ
نامکمل سمجھتے ہیں، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ دل ہی دل میں اپنے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ ایک تسبیح 100 دانے کی آج کے دن ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، آپ نے ہو سکے تو اس عمل کو عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ سب سے بہتر وقت ہے، پانی کا گلاس لے کر بیٹھ جائیں اور عصر کی نماز کے بعد اس عمل کو پڑھ لیں۔ ویسے پورا دن پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، لیکن ہو سکے تو عصر کی نماز کے بعد وظیفہ پڑھا جائے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آج کے دن ایک گھڑی قبولیت کی ہے اور وہ گھڑی نماز عصر کے بعد کی ہے۔ اگر ہو سکے تو ایک دن کے لیے اپنی مصروفیت سے جان چھڑا کر نماز عصر کے بعد آج کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا پانی پر پڑھنے والا یہ عمل پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھ کے عمل کا آغاز کریں۔ پانی لے کر پہلے سے بیٹھ جائیں، گلاس پورا۔ سبحان اللہ کا وظیفہ 11 بار پڑھیں، 100 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ پڑھیں۔ ایک تسبیح اور بھی رب کریم سے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، جو مانگنا ہو مانگنے چلے جائیں۔ اللہ سے خزانوں میں کمی نہیں آنے والی۔ آپ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن اللہ کے خزانے کبھی کم نہیں ہوں گے۔ اب آپ نے ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھنے کے بعد آج کا بڑا ہی خاص پاورفل وظیفہ پانی پر پڑھنے والے اس معجزاتی عمل میں خاص اور شرطیہ عمل، آپ نے تیسرے نمبر پر تیسرا کامل وظیفہ لوگوں کو یاد ہوگا۔ اگر آپ کسی کو نہیں یاد تو وہ قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھیں، اگر کسی کو نہیں آتا تو وہ گوگل۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، اس معجزاتی عمل میں آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ جیسے ہی 100 بار پڑھ لیا تو فوری طور پر اب آپ نے اس عمل میں تیسرا پاورفل وظیفہ جو شامل کرنا ہے، تیسرا کلمہ آپ نے کمپلیٹ پورا کا پورا اس عمل میں پڑھ لینا ہے۔ تیسرا کلمہ آپ لوگ جیسے ہی اس عمل میں صرف اور صرف 7 مرتبہ، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، تیسرے نمبر پر وظیفہ پڑھ لیں تو عمل کے آخر میں 2 وظائف آپ نے پڑھنے ہیں اور عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اور اس عمل کے ساتھ آپ نے آخر میں پانی جو آپ نے بھر کے رکھا ہے، آپ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے عمل کے آخر میں آپ نے 2 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں، یا غنیو یا رزاقو۔ ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ پھر دوسری بار پڑھیں، یا غنیو یا رزاقو۔ ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھنا ہے۔ پانی پر پڑھنے والے اس معجزاتی عمل میں سب سے آخر میں، سب سے اینڈ میں تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور بڑے سکون سے، اطمینان سے یا غنیو یا رزاقو، یا غنیو یا رزاقو کرتے ہوئے یہ کامل وظیفہ پڑھنا شروع کیجیے گا۔ یہ کامل پاورفل وظیفہ اس معجزاتی عمل میں سب سے آخر میں آپ نے، میرے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھ کے عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ اب پانی کے ساتھ کیا کرنا ہے، آخر میں درود شریف پڑھیے گا اور فوری طور پر وہ پانی جو آپ نے بھر کے رکھا ہے اس پانی پر دم کیجیے گا، یعنی کہ پھونک ماریے گا اور فوری طور پر وہ پانی پی جائیے گا۔ انشاءاللہ خود بھی پانی پیجیے گا، گھر میں جتنے لوگ بیمار ہوں، پریشان ہوں، تنگ دست ہوں، بے روزگار ہوں، تمام لوگوں کو پانی پلا دیجیے گا۔ پانی پیتے ہی جسم کے کونے کونے سے بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس عمل کو اجازت عام ہے، بس ایک لائک اور 3 شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔